السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل ہر بیماری سے حفاظت کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے بہت مجروب ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، سخت سے سخت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کینسر کا مریض ہے، جو لوگ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں یا کسی ایسی بیماری میں جس کی وجہ سے مستقل پریشان ہیں، کسی بھی بیماری کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی خاص اجازت ہے، اور اس کے متعلق میں یہ بھی عرض کروں کہ اگر آپ اس عمل کا جو خاص ترتیب ہے 40 دن، اب آپ اگر اس عمل کو مکمل کر لیتے ہیں 41 دن، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پرانی بیماری کا بھی انشاءاللہ علاج ہوگا۔ عمل کی ترتیب میں عرض کرنے سے پہلے ایک چیز عرض کروں گا، کوئی بھی عمل آپ کریں، نماز کی پابندی کو اپنے لیے لازم سمجھیں، چاہے آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، نماز قضا نہ ہونے دیں۔ اور عمل کے دوران نماز قضا کرنا یہ تو زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ عمل آپ نے اگر ایک ہفتہ ہو گیا کرتے ہوئے تو اس عمل کی تاثیر جاتی رہتی ہے۔ نماز قضا کرنے سے اس لیے کچھ بھی ہو جائے، عمل رہتا ہے رہ جائے، نماز قضا نہ ہو۔ آج کل عمومی طور پر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو کر عورتیں بچیاں بس یہی کہتی رہتی ہیں، ابھی بہت وقت ہے، ابھی پڑھ لیتی ہوں۔ بس یوں ہی ابھی ابھی کرتے کرتے وقت نکل جاتا ہے، نماز قضا نہ ہونے دیں۔ سب سے بہتر ترتیب یہ ہے، آپ ہانڈی بھی بنا رہی ہیں تو جیسے ہی اذان ہو چولہا بند کر دیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں تو نماز کو ترجیح دیں۔ اذان ہو سب کچھ چھوڑ دیں، صرف نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نماز لیٹ نہ کریں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ عمل کی ترتیب میں عرض کر دوں، 41 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور 41 مرتبہ روزانہ اس عمل کی مقدار ہے۔ اور عمل میں جب آپ عمل اسٹارٹ کریں، اس وقت کے متعلق عرض کروں، آپ اس عمل کو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کریں، تو اس عمل کا فائدہ آپ کو جلدی اور بہت زیادہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس وقت میں نہیں کر سکتے تو کسی وقت بھی کر لیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس عمل کو کیجیے، جس وقت میں کر سکتے ہیں کر لیجیے۔ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں عمل کے دوران بات کر سکتے ہیں، تو جی ہاں کر سکتے ہیں۔ ضرورت کی بات کریں جو بہت ضروری ہو، ورنہ کوشش کریں بات نہ کریں۔ اور اگر اٹھنا پڑ جائے تو اٹھ سکتے ہیں۔ جس جگہ بیٹھ کے آپ کر رہے ہیں، ہاسٹل میں ہی بیٹھ کے چاہے کر رہے ہوں تو روزانہ پھر وہیں بیٹھ کر کریں، بہتر ہے۔ ورنہ جہاں بھی آپ کریں تو صرف ضرورت ہو، ایسی ضرورت جس میں اٹھنے کے سوا چارہ نہ ہو، تو آپ اٹھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر کریں، مصلی پر بیٹھ کر کریں تو فائدہ زیادہ ہے۔ جب آپ عمل اسٹارٹ کریں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ الحمد شریف آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب یوں ہوگی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایسے نہیں پڑھنا، میم کو لام سے ملا کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، 40 مرتبہ اس طرح پڑھیں گے، اور جب آپ 41ویں مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم آخر میں پڑھنا ہے۔ ایک بوتل لے لیں پانی والی، اس میں آپ پھر پھونک مار لیں، اس میں دم کر لیں۔ جب آپ دم کر لیں تو پھر اسی پانی کو استعمال کریں۔ گھر میں جو پانی ہے اس پانی میں ملا لیں، اس پانی کو ختم نہ ہونے دیں۔ جب ختم ہونے لگے تو مزید اور پانی ملا لیں۔
یہ پانی جو پانی ہے اس سے آپ آب حیات سمجھیں۔ ہر بیماری کا علاج ہے موت کے سوا۔ جب آپ اس پانی میں دم کر لیں تو ایک دن کا عمل ہوا، پھر دوسرے دن پانی پر دم کریں۔ اس طرح آپ 41 دن مکمل کریں۔ 41 دن میں 41 بار دم کیا ہوا پانی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ پانی ختم نہ ہونے دیں، تھوڑا رہ جائے پھر اور ملا لیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس پانی میں ایک ایسی تاثیر پیدا فرما دیں گے جس بیمار کو بھی آپ ہی دیں گے۔ اس سے کہیے پیتا رہے، اللہ اس سے بھی شفا دیں گے۔ انشاءاللہ مردوں کے لیے تو یہ ترتیب بہت آسان ہے، لگاتار پڑھ لیں۔ لیڈیز کے لیے اب ایام آ گئے تو یہ ترتیب ہوگی، جس سے بھی دوبارہ نماز اسٹارٹ کریں۔ 20 دن آپ کے ہو گئے تھے، 20 دن آپ نے عمل کیا تھا، اب محسوس ایام کے بعد دوبارہ عمل کو اسٹارٹ کریں گے تو وہ 21واں دن ہوگا۔ اس طرح آپ اس عمل کو مکمل کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سخت سے سخت بیمار کے لیے جب یہ 41 بار عمل کیا گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس آدمی کو فرق پڑتا گیا۔ اللہ تعالیٰ سبھی میرے بھائی میری بہنوں کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا بھی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ ضرور کریے گا۔ شکریہ۔